ہمیشہ یہ قانون ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا تو اس کی ایک کرمنل جو ہے پروسیڈنگ چلائی جائے گی، اور یہاں پر تین پروسیڈنگ چل رہی ہیں، تو اس کی بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے، جس میں ہم نے ضمانتوں کو بحال کرنے کے حوالے سے توشہ خانہ کیس اور القادہ ٹرسٹ کیس دونوں میں کہ یہ بحال کیا جائے، اور جس طرح 9 ضمانتیں پہلے بحال ہوئی تھیں ہائی کورٹ سے، اسی طرح انشاءاللہ میں امید ہے. لیکن نیب کا بڑا یہاں پر کنڈکٹ دیکھنے والا ہے، وہی نیب ہوتا ہے جو نواز شریف صاحب کے کیس میں جا کر بیان دیتا ہے کہ بالکل جی ضمانت دے دی جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی ہمیں کسی قسم کا کوئی ہماری آبجیکشنز نہیں ہیں. اور ایک طرف وہی نیب ہے جو ٹائم بارڈ کے بہانے بنا رہا ہے. ٹائم بارڈ کا بہانہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی 40-50 دن بعد انہوں نے یہ ریویژن دائر کی ہے. اور وہی آپ دیکھ لیں کہ 4 سال کے بعد اگر ایک اشتہاری جو ملک سے ایک اسٹام دے کر وعدہ کر کے باہر گیا اور واپس آیا، جس طرح سے وہ آیا سب کے سامنے ہے، جس طرح سے پروٹوکول سرکاری دیا گیا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن وہاں پر بیان دیتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر درخواستیں جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج فکس ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کے اندر سزا ہوئی تھی، سزا تو سسپینڈ ہو گئی لیکن کنوکشن باقی تھی، تو وہ مین اپیل جو ہے آج لگی ہوئی ہے، جس میں کنوکشن کی معطلی کے لیے درخواست فکس ہے آج، اور اس کے اوپر آج کھوسہ صاحب جو ہیں وہ دلائل کے لیے تیار ہیں اور دلائل دیں گے. تو اگر یہ سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے آج، تو پھر بڑا جو ہے الیکشن میں عمران خان صاحب کو کسی طرح سے لڑنے سے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت تک ایک نوٹیفیکیشن جو کہ ایک بوگس نوٹیفیکیشن ہے، جو کہ اختیارات کا تجاوز کرتے ہوئے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، تو وہ نوٹیفیکیشن بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کنوکشن کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ وہ کنوکشن کیونکہ ہوئی ہے تو انہوں نے الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن نکالا تھا کہ یہ نائل ہم کرتے ہیں عمران خان صاحب کو. جی اچھا سر، جیل کے اندر جو اطلاعات آئی ہیں بم کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آپ کے پاس کچھ اطلاعات ہیں؟ کچھ اس کے حوالے سے مطلب دیکھیں، بم کے حوالے سے میرے پاس تو کوئی اطلاعات نہیں. آپ کی طرح میں نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہی دیکھا ہے، تو یہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے. ہمارے ملک میں یہ سلسلہ جو ہے کافی دنوں سے یہ چل رہا ہے، جاری ہے، اور بڑا اس کے اوپر ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اسٹرکٹ مزید جو ہے اپنی پالیسی بنانی پڑے گی، اور یہ جو دشمن کے ہتھ کنڈے ہیں ان کا بالکل جو ہے بھرپور طریقے سے لاعمل بنا کر ان کو ناکام کرنا ہوگا، تبھی ملک کے اندر امن آ سکے گا. اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے. نعیم بھائی، جس طرح آپ نے ذکر کیا، اگر مطلب کیس صحیح طریقے سے چلتا ہے تو خان صاحب کو کوئی الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتا. تو پی ٹی آئی کا یہ بھی بیانیہ ہے کہ نواز شریف کو ڈیل کے تحت ملک لایا گیا وزیر اعظم بننے کے لیے. اگر عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے تو پھر تو گراف لیول آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کا، تو پھر عمران خان ہائی جو ہے وہ زیادہ ووٹیں لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیں، ان کا جو پروگرام ہے نا جی، وہ تو بڑا واضح ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب اس الیکشن میں لڑ نہ سکیں یا ان کی جماعت لڑ نہ سکے. لوگوں کو اٹھایا جائے، کینڈیڈیٹس کو اٹھایا جائے، لوگوں کو گرفتار کی جائے، ان سے پریس کانفرنس کروائی جائیں، ان سے ان کی وفاداریاں چینج کی جائیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ عدالتوں کے اندر کیا پوزیشن ہے کیسز کی. ایک کیس بھی کوئی حقیقت پہ مبنی ہے، اور اگر جس وقت یہ تمام کیسز اکٹھے سن لیں بے شک 1 گھنٹے میں، تو اگلا منٹ 1 منٹ کے لیے بھی یہ چل نہیں سکتے. اچھا نہیں بھائی، یہ بھی بتا دیں کہ کوئی 2 بڑی اہم شخصیت پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہی ہیں، جی کچھ اطلاعات ہیں تو اس کے حوالے سے بتا دیں وہ کون سی 2 بڑی شخصیات ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ہے جی. شیر عبد المروت صاحب نے کل کوئی کہا تھا اور شمولیت بھی ہوئی، مزید اگر ہوتی ہیں تو بالکل ویلکم کرتے ہیں. لوگ تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ حق سچ پہ عمران خان کھڑا ہے اور اس کی مقبولیت کا ان کو بھی اندازہ ہے، اس لیے یہ الیکشن کروا نہیں رہے تھے. الیکشن کی وجہ یہی تھی لیٹ کروانے کی یا ڈیلے کر رہے تھے. کبھی انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دے، آج تک انہوں نے نہیں کہا. ایک واحد پاکستان تحریک انصاف تھی جو سپریم کورٹ میں گئی ہے، اور انہوں نے جا کر آخر کار الیکشن کا جو ہے وہ ایک ڈیٹ 8 فروری کی مختص ہوئی ہے. ایک خوشائن بات ہے، لیکن اس سے بھی جو اب اہم معاملہ یہ ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جو اس وقت پروسیس کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ کے پی میں ایک ضلع کے اندر 2 جو ہیں کنورشن ہوئے. ایک کیا اے این پی نے، اے این پی کے کوئی 187 جو ہے ان کو اہلکار دیے گئے سیکیورٹی پہ مامور تھے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ جو ہے وہ کرنے کے لیے اپنے انتظامات کیے، تو 250 کے قریب اہلکار بھیج دیے گئے کہ وہ جلسے کو ختم کروایا جائے، وہاں پر لوگوں کو گرفتار کیے جائے اور کرسیاں اٹھا کر لائی جائیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف وہی پولیس کہتی ہے کہ سیکیورٹی کی ریزن ہے، اس وجہ سے ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، لیکن 250 اہلکار آپ کو لوگوں کو لاٹھی چارج کرنے کے لیے مل گیا ہے کہ جو جا کر لوگوں کے اوپر تشدد کرتا ہے اور ان کو جو ہے زبردستی ان کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے.
سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جمعے کے دن پروفیسر ٹک صاحب نے وہاں پر ضلع بنیر میں وہاں پر جلسہ کیا اور اس میں بھی تقریباً 154 اہلکار جو ہے وہ ان کو دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کے لوگ باہر بھی نکلتے تو ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، 10-20 بندی بھی اکٹھے ہو جاتے تو ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آئندہ الیکشن میں آپ لوگوں کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہوں گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب وہی ہیں جن کے اوپر 25 مئی کے حوالے سے 25 مئی آئی تھنک 2022 تو 25 مئی کے حوالے سے ان کی ایف آئی آرز ابھی بھی اسلام آباد میں پینڈنگ ہیں. ان کا میں وکیل تھا اور ان کے میں کیسز کا 6 کے قریب ایف آئی آرز وہ ابھی آن ریکارڈ ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے حوالے سے ان کے اوپر بڑی ایف آئی آرز درج ہوئی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کو کمپین کی کیسے اجازت ہے، کیا ان کے اوپر وہ داغ دھل گیا ہے؟ دیکھیں ایک لیگل کیس ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بھی کرمنل آپ کے اوپر چارج اگر لگایا جاتا ہے تو آپ کے اوپر یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ فار ایگزامپل آپ جا کر میڈیا پہ ٹاک کر لیں تو آپ کا جو لیگل پہلو ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کے خلاف جو لیگل کارروائی چل رہی ہے، جو آپ کا جرم ہے وہ آپ کی اسٹاک سے منسوب ہے. جو جرم ہو چکا ہوتا ہے اسے کیسے مٹایا جا سکتا ہے زبانی کلامی اگر کسی کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے یا بات چیت کر کے یا کسی کے ساتھ معذرت کر کے. تو یہ تمام لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طرح ریاست پروٹوکول دے رہی ہے، چاہے پرویز خٹک ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے آج آپ اسے دیکھ رہے ہیں زرداری کو پروٹوکول مل رہا ہے تو وہ بھی کر رہے ہیں. ایک پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی ہے. افضال عظیم پاہٹ لاہور کے ہمارے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے درخواست دی کہ جناب ہم جلسہ کرنے کی اجازت چاہتے ہیں. ان کو اجازت مل گئی. اجازت ملنے کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جلسے کا انتظام کیا، وہاں پر پولیس جو ہے وہ پہنچ گئی، توڑ پھوڑ کی، لوگوں کو اٹھایا اور اس کے بعد شام کو افضال عظیم پاہٹ کے گھر پہنچ گیا. پھر آخر کار 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا، افضال عظیم پاہٹ کو، اس کے جو ہے بیٹے کو اور اس کے جو ہے وہ بھائی کو. ان تینوں کو اندر ڈال دیا. کس میں ڈال دیا؟ وہ جو کور کمانڈر ہاؤس والی ایف آئی آر تھی اس کے اندر. اچھا دہشت گردی کی دفعہ ڈال دی. صرف کیا جی اس نے درخواست دی ہے جلسہ کروانے کی اور پھر اس کو کپڑا ڈال کر لایا جا رہا ہے. ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کا مطلب اگر کوئی جرم تھا ابھی 9 مئی کے حوالے سے فار ایگزامپل کوئی ان کے اوپر رول تھا تو اس وقت کیوں نہیں درج کی گئی؟ بات یہ ہے کہ یہ صرف اس لیے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں کہ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح خوف میں آ جائیں، اس طرح ان کے اوپر وحشت طاری ہو جائے کہ وہ لوگ کسی طرح سے نکل نہ سکیں. اور یہ سلسلہ بند نہیں ہونے والا. آپ دیکھیں نا عمران خان کو کیسے دلوں سے ہٹا سکتے ہیں؟ وہ تو دلوں میں بستا ہے، وہ تو دلوں پہ راج کرتا ہے. آپ کسی کو زبردستی کسی جگہ پر بٹھا ضرور سکتے ہیں، کسی کو قید ضرور کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ڈنڈا ہے، ہتھیار ہے، پاور ہے، بندوقیں ہیں اور عوام جو ہے بیچاری جو ہے وہ نہتے ہیں. تو لیکن آپ اس کو دلوں کے اوپر آپ نہیں ہٹا سکتے. دلوں کے اوپر عمران خان راج کرتا ہے اور یہ بات ان کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس وقت 90% جو عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ عمران خان کو چاہتی ہے. جس کو عوام چاہتی ہے اس کو ووٹ دینے کی حق دیا جائے. اس کو کیوں زبردستی مجبور کر کے اس سے جو اس کی وفاداریاں چینج کروائی جا رہی ہیں ان کو پورا حق دیا جائے تاکہ اپنی مرضی کے مطابق وہ نمائندے منتخب کر سکیں تاکہ ملک ہمارا جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. سر الیکشن جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا، ابھی تک نواز شریف صاحب جو ہے وہ الیکشن کا نام نہیں لے رہے ہیں، کیا وجہ آپ کو اس کی لگتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس لیے نام نہیں لے رہے کیونکہ ان کا پلان ہی یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اندر ڈالا جائے، پی ٹی آئی کو کریش کیا جائے اور صرف گراؤنڈ میں یہ ہوں. اب دیکھیں نا وہ کل مریم اورنگزیب ایک بیان دیتی ہے کہ جی فیلڈ تمام لوگوں کے لیے ہے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، تمام لوگوں کی لیول پلینگ فیلڈ ہے، آپ بالکل آئیں پرفارم کریں. کیسے کریں؟ سب کو پتہ ہے کہ شیروانی جو ہے آپ کو آفر ہوئی ہے اور آپ اسی وجہ سے بڑے پرجوش ہیں اور پرعزم ہیں. کبھی جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی میں اب نام اس کو غلط نہیں لیتا، کبھی اس نے بات کی ہے؟ نہیں کی ہوگی، نہیں آپ کو نظر آئے گی کہ وہ کبھی بات کرے گی. صرف ان کو یہ ہے کہ وہ کسی ذریعے لوگوں کا خون کر کے بھی وہ اس اقتدار میں آئیں اور اپنی پراپرٹیاں بنائیں اور پراپرٹیاں بنا کر پھر وہ لندن چلے جائیں. پاکستان میں وہ بنائیں گے بھی نہیں پراپرٹی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. وہاں پر اگر ہمارے ایسٹس ہوں، ایک تو یہاں پر پوچھ گچھ ہوگی نا کہ یہ کیسے بل بنائی ہے، یہاں پر بھی انہوں نے بہت بنایا ہوا لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پیسہ باہر لے جائیں. سر جی یہ جو آپ کے سینئر وکیل ہیں ان کو اوپر کیسز ہو رہے ہیں، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی وکلا جو ہے نا اپنا رد عمل بھی نہیں دے رہے، کوئی لائے عمل بھی نہیں دے رہے. تو سر کیا وجہ ہے؟ وکلا بھی پیچھے ہٹنے کو تیار تو نہیں ہے سر؟ ڈرے ہوئے تو نہیں ہے وکلا بھی؟ نہیں دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وکلا پورا رد عمل دے رہے ہیں. لاہور میں بھی آپ نے دیکھا کہ اجلاس ہوا، وہاں پر پولیس کا باقاعدہ طور پر داخلہ بند کر دیا گیا ہے لاہور میں اور جس جگہ پر جو یہ کارروائی کر رہے ہیں اس کا منہ توڑ جو ہے وہ جواب وکلا کو دینا آتا ہے اور مزید دیں گے بھی. اور کسی طرح سے یہ سمجھ لینا کہ کسی کو ڈرا لیں گے، دھمکا لیں گے یا خوف زدہ کر لیں گے تو کوئی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ عمران خان کے ساتھ روحانیت کا تعلق ہے لوگوں کا اور وہ اس کو لیڈر بھی مانتے ہیں، لیڈر کے طور پر بھی اسے سمجھتے ہیں
اسے ملک کا رہبر کے طور پر بھی، مسلمانوں کا جو ہے وہ نمائندہ ہونے کے ناطے بھی، تو اس کے ساتھ بہت جو ہے وہ مختلف نعتوں سے تعلق بنتا ہے، جڑتا ہے۔